مولا بخش صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کوئی رول ادا کر سکتی ہے دونوں پارٹیز کو، یعنی حکومت کو اور پی ٹی آئی کو ٹیبل پہ رکھنے کے لیے کیا کردار ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا؟ پہلی بات تو یہ، ایک بات تو پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے کہا ہے، الیکشن ہوئی، خان صاحب جیت گئے، پیپلز پارٹی کے قائد میرے چیئرمین نے کہا ہم غیر مشروط قدم بڑھائیں عمران خان، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن بدقسمتی اس ملک کی سیاست کی میں خان صاحب کا ایک بڑا تاریخی رول ہو سکتا ہے جو وہ ادا نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا نہیں جناب نہیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا بھی کوئی کرتا ہے؟ آپ سے وہ کچھ مانگ نہیں رہے تھے، پھر شہباز شریف صاحب نے بھی کہا جی نہیں ہمیں نہیں چاہیے۔ پھر آپ کو کس نے چاہیے؟ ہم ان سے بات کریں گے جن کے ہاتھ میں کوئی چیزیں ہیں۔ چلو بھائی کر لو ان سے بات۔ نہیں، اب کیا ہوا؟ اب مجبور ہیں، اب واپس آ گئے اسی بات پہ، سیاسی لوگوں سے بات چیت کرنے پہ ہم اتحاد بنائیں گے۔ اب کیوں اتحاد بنا رہے ہیں جناب؟ ابھی آپ ایاز صادق صاحب انتہائی سنجیدہ، انتہائی مہذب انسان ہے، انہوں نے کوششیں کی، تمام لوگوں کا ان پر اعتماد ہے۔ آپ نے ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا ہے آپ بتائیں؟ ان کو خوشی ہوتی ہوگی؟ بالکل نہیں۔ آپ باتیں کرنا نہیں چاہتے، آپ پریشر رکھ، باتیں کر کر اس سائڈ پر پریشر رکھتے ہیں جن سے آپ کو باتیں کرنی ہے، لیکن وہ بات ابھی نہیں کریں گے آپ سے۔ ایسا کوئی ماحول نہیں بن رہا۔ پاکستان ہے، کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو طریقہ آپ نے اپنایا ہے یہ سیاسی طریقہ کار نہیں ہے۔ کوئی سیاسی جماعت آپ پر اعتماد پی ٹی آئی پہ نہیں کر رہی، وہ ایک جگہ کھڑی نہیں ہوتی ہے، وہ کسی اپنی بات کی دھنی نہیں ہے۔ ایسے کیسے چلے گا؟ ہم ان سے بات نہیں کریں گے اندرونی تو کس سے معاملات بھی کرو گے؟ ہو سکتے ہیں ہم سیاسی لوگوں سے بات نہیں کریں۔ پی ٹی آئی کے جو اندرونی معاملات ہیں، کیا یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ کہیں کھڑی نہیں رہ پا رہی ہے؟ اندرونی اختلافات کیا ون آف دا ریزنز ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے اندرونی کی بات ہو، جیسے ابھی جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں۔ بابا آپ نے جوڈیشل کمیشن کی تو بات کا ہوا ہے، 2-3-4 دن ہوئے ہیں، لیکن آپ نے تو پہلے دن ایک فوج کھڑی کر دی جو اس پہ پریشر ڈالتی رہی اور مفاہمت بات چیت کے خلاف بیانات دیتی رہی۔ ہم تحریک چلائیں گے، ہم سول نافرمانی کریں گے، ہم یوں کریں گے۔ اب یہ کیا تھا؟ سینئر لوگ، تنظیم کے انتہائی سینئر لوگ مذاکرات کے خلاف بیانات دے رہے تھے، آپ نے بھی بیانات شروع ہی نہیں کیے تھے۔ یہ جوڈیشل تو کل آئی ہے، آپ نے تو پہلے دن سے ماحول ایسا بنایا۔ اصل بات اندر، آپ کی بات اندر کوئی معاملہ ہے، میں اندر نہیں جانتا، پی ٹی آئی والوں کو ہی اندر کا پتہ نہیں ہے۔ سچی بات تو یہ ہے، پہلے یہ کر جاتے ہیں، پھر وہ جیل جاتے ہیں، وہاں کان میں کچھ کہا جاتا ہے، تب جا کر یہ کچھ بولتے ہیں۔ اب ان کو ہی پتہ نہیں چلتا، میں کہاں بتا سکوں گا کہ ان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ یہ بات چیت کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے، غیر سیاسی رویہ ہے، غیر جمہوری رویہ ہے۔ میں ہر گفتگو میں کہتا ہوں ماحول کو ٹھیک کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کو اعتماد کا ماحول پیدا کرنا چاہیے، لیکن پی ٹی آئی کو اس ماحول کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی جان بوجھ کے وہ راستہ اختیار کر رہی ہے جس میں بات چیت نہیں بنے گی۔ اب الزام نہ، میں صاحبزادہ صاحب کے معاملے کی بات ہے، ہم اس پہ خوش نہیں ہو سکتے۔ سیاسی لوگوں پر اور ایک بات چیت کی ٹیم کا حصہ ہے، اس پر یہ چھاپا اور یہ مناسب نہیں ہے۔ ماحول کو حکومت کو بنانا چاہیے، لیکن یہ سب بہانے ہیں پی ٹی آئی کے۔ بات چیت کرنا چاہیں تو بات چیت ہو جاتی، یہ ماحول ہی نہیں بنتا۔ یہ مطمئن نہیں ہے، یہ کسی اشارے کے منتظر ہے، یہ کسی نتیجے کے منتظر ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائیلاگ میں رہنا چاہیے، ٹیبل پر رہنا چاہیے، جو اختلاف ہے وہ بھی ٹیبل پر ہی آ کے کریں۔ کیوں نہیں؟ اس کے بغیر کیسے معاملہ چلے گا؟ پوری دنیا کے معاملات ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں فلسطین میں کیا ہوا ہے، کتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں، لیکن ان کو آنا پڑا ہے نا، ان سے یہودی حکومت سے، اسرائیلی حکومت سے بات چیت کرنی پڑی ہے نا، بات چیت کرنی، جشن منا رہے ہیں۔ بھائی کل تک انہوں نے آپ کے سینکڑوں لوگ مارے۔ واٹس یور پوائنٹ؟ بینگ دا ہیڈ آف دا نیشن، کیا صدر صاحب اس میں اپنا کوئی رول ادا کر سکتے ہیں جس طرح سے ندیم صاحب کہہ رہے ہیں؟ کین دیر بی اے وے؟ میرے لیڈر آصف زرداری صاحب جو صدر پاکستان بھی ہیں، انہوں نے کوئی موقع نہیں جانے دیا مفاہمت پیدا کرنے کا یا صورتحال کو بہتر کرنے کا یا ملک کو آگے لے جانے کا۔ آپ ملک کے اپنے دور میں دیکھ لیں، جیسے ہی صدر بنے جو ترمیم انہوں نے کی،
اپنے تمام مکمل اختیارات واپس آئین کے جو آئین نے ان کو ترمیم کے ذریعے آئینی اختیار ان کو دیے گئے، انہوں نے پارلیمنٹ کو واپس کر دیا. ایسا کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. وہ کرے گا جو ملک کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے. زرداری صاحب اس ملک کو آگے لے کے جانے چاہتے ہیں. مفاہمت کی جو فضا بلاول صاحب پیدا کرتے وہ ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو، یہ جھگڑا یہ لڑائی ختم ہو، بحران سیاسی ختم ہو. سیاسی بحران ختم ہوگا تو معاشی خوشحالی آئے گی. لیکن پی ٹی آئی کے عمل سے، پی ٹی آئی کے دعووں سے نہیں، عمل سے اور فیصلوں سے یہ نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کوئی فضا اچھا بنانا چاہتی ہے. وہ بات کرتی ہے پھر اپنے موقف سے دستبردار ہو جاتی ہیں. ابھی یہ جو آپ دیکھیں، ابھی انہوں نے بات کی ہے ڈی چوک کی اور 26 تاریخ کی انہوں نے بات کی. یار میرے تو سیاسی کارکن کے حیثیت میں شرم آتی ہے. کارکن تو بھاگ سکتے ہیں، لیڈر نہیں بھاگ سکتے. لیڈروں کو بھاگتے ہوئے شرم آتی ہے. آپ ڈی چوک میں دیکھیں، ان کی بیگم صاحبہ کھڑی تھی، سارے لیڈر چلے گئے. کوئی ہے کوئی پوچھنے والا ان سے؟ پھر بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب ایسا. خان صاحب کیوں کریں؟ آپ پر اعتماد کیوں کریں گے؟ آپ ان کی شریک حیات کو چھوڑ کے بھاگ گئے. آپ کو بھاگنا نہیں تھا، آپ تو لیڈر تھے. اصل میں ان میں دم خم ہے نہیں سیاسی طور پہ. خان صاحب کی غلطی ہے اپنی جماعت کو سیاسی تنظیم میں تبدیل ہی نہیں کیا. خان صاحب نے سیاسی طریقہ کار اختیار ہی نہیں کیا. خان صاحب نے سیاسی گفتگو، سیاسی زبان استعمال ہی نہیں کی. نتیجہ یہی نکلے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.